My dear students, in this module, we will learn regarding socio-economic framing of urban development strategies. کہ بیسیکلی اربنائزیشن کا پروسیس ہمیں پتہ ہے کہ دیٹ از بیکاز آف سوشو اکنامک ایکٹیویٹیز اینڈ اکنامک ایکٹیویٹی الٹیمیٹلی لیڈس ٹو سوشل اسٹیٹس اور سوشل اپلفٹ جو ہے اس کے لیے کوئی بھی اکنامک ایکٹیویٹی کنٹریبیوٹ کرتی ہے. اربنائزیشن کازز بوتھ رسکس اینڈ اپرچونیٹیز فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. آبادی کا جو بڑھنا ہے، مائیگریشن ہے فرام رورل ٹو اربن ایریاز، جسے ہم اربنائزیشن کہتے ہیں. تو اربنائزیشن کا پروسیس جو ہے اس سے دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل اس میں کچھ رسکس بھی ہو سکتے ہیں کہ فرض کریں کسی جگہ پہ لوگوں کی کنسنٹریشن زیادہ ہو جائے گی تو پھر ان کو فیسلٹیز اس طرح سے نہیں ملیں گی، ڈفرینٹ قسم کے پرابلمس بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے لیے اپرچونیٹیز کے دروازے بھی کھلے ہوتے ہیں. یعنی جب لوگ مائیگریٹ کر کے اربن سیٹنگ میں آتے ہیں تو دے ہیو ڈفرینٹ اپرچونیٹیز. ان کے پاس ایک وسیع ایک اسکوپ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کریں جس سے ان کی انکم جنریشن ہو اور ان کی لائف کی کوالٹی جو ہے وہ بہتر ہو. تو اربن پلاننگ اینڈ ڈیسیشن میکنگ از چیلنج بائی دا کمپلیکسٹی آف سٹیز. اگر ہم ڈیولپمنٹ اسٹریٹجیز کی بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اربن پلاننگ ہے وہ اگر شہر کی جو ایک ساخت ہے، اس کی جو کمپوزیشن ہے، جو سٹی ڈیولرز ہیں ان کا جو لائف سٹائل ہے، ان کی جو کلچر ہے، اگر وہ اس کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوں گے اربن پلاننگ، تو وہ جو پروجیکٹس ہیں دے وڈ بی سکسیسفل. لیکن اگر جو سٹی کمپلیکسٹی ہے، یعنی شہر کے جو ڈفرینٹ ایشوز ہیں، اگر ان کے مطابق پلاننگ نہیں ہوگی تو الٹیمیٹلی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں ہو سکے گی. اگر ہم کمپلیکسٹیز آف سٹیز کی بات کریں تو اس میں جو ہے انفراسٹرکچر ہے، اس میں لوگوں کی پارٹیسپیشن ہے، اس میں انوائرمنٹل فیکٹر ہے، اور اس میں فرض کریں پراپر یوز آف لینڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے الٹیمیٹلی جو سٹی کمپلیکسٹی ہے اس میں اضافہ کرتی ہیں. تو اسی طرح سے نیڈ فار کولیبوریٹو نالج اینڈ ہز ہولسٹک ڈیولپمنٹ. اوور آل اگر ہم سٹی کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو اس کے لیے ڈفرینٹ جو فورسز ہیں جو سٹی ڈیولپمنٹ کے لیے ایکٹیو ہوتی ہیں، جیسے سٹی پلانرز ہیں، وہ لوگ جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یا کوئی ایسی کمپنیز جو کہ کیپٹل جن کا انویسٹ ہوتا ہے، جو ڈفرینٹ طرح کی انویسٹمنٹ کرتی ہیں، تو ان کے حوالے سے اگر سارے وہ سٹیک ہولڈرز اپنے نالج، اپنی پلاننگ کو کولیبوریٹ کریں گے اور ایک کلیکٹیو ایفرٹ کے تھرو پلان کریں گے تو وہ پروجیکٹس جو ہیں وہ سکسیسفل ہوں گے، اور ڈفرینٹ لیول پہ ان میں جو شہر کی ترقی ہے اس میں نمایاں جو ہے وہ اضافہ ہوگا. لیکن اگر یہ کولیبوریشن نہیں ہوگا تو پھر جو ہے پھر ترقی کا عمل جو ہے بہت سلو ہوگا. ڈیولپنگ انٹیگریٹڈ اسٹریٹجیز ایٹ براڈر اربن لیولس اے پریسنگ نیڈ. یعنی آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو اربن سیٹلمنٹ کے حوالے سے اوور آل انٹیگریٹڈ اسٹریٹجیز جو ہیں، انٹیگریٹڈ اسٹریٹجیز مین کہ ایسی اسٹریٹجیز جس میں سارے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ آن بورڈ ہوں اور وہ سب مل کے جو ہے وہ فیصلہ کریں اور الٹیمیٹلی ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو انہانس کریں. تو اس کے لیے جو ہے ایک کو ڈیزائن پروسیس اس کو ایک ٹائٹل دیا گیا ہے جس میں کہ سارے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، اور اس میں بیسیکلی
دس پروسیس ہیز جنریٹڈ 3 آؤٹ پٹس، کہ اس کی وجہ سے یہ 3 ہمیں آؤٹ پٹس ملتے ہیں. فرسٹ از اے شیئرڈ فریم ورک ٹو سپورٹ مور سسٹمیٹک نالج اباؤٹ ڈیولپمنٹ، یعنی اوور آل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو بھی پروجیکٹ ہے اس میں سارے اسٹیک ہولڈر ایک پیج پہ ہوں. آئیڈینٹیفیکیشن آف بیریئرز دیٹ کریٹ اے گیپ بٹوین اسٹیٹڈ اربن گولز اینڈ ایکچوئل پریکٹس. اور پھر یہ ہے کہ جو بیریئرز، جو ہنڈرنسز فرض کریں اس ترقیاتی عمل کو روکنے کا باعث بن سکتی ہیں، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو. اور تھرڈ از آئیڈینٹیفیکیشن آف اسٹریٹجک فوکل ایریاز ٹو ایڈریس دس گیپ، کہ اوور آل ایک ریویو کا جو ہے ایک عمل ہو جس میں سارے لوگ جو ہیں وہ دیکھیں کہ کیا الٹرنیٹ اویلیبل ہیں ڈفرینٹ پروجیکٹس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. تو اس طرح سے اگر یہ کوآرڈینیشن ہوگی، کولیبوریشن ہوگا، تو پھر ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس جو ہیں وہ ایزیلی کمپلیٹ ہوں گے اینڈ دے وڈ بی سپورٹڈ بائی دا سٹیزنس. اس کے علاوہ سٹی ایز کمپلیکس ڈائنامک سسٹم، شہر جو ہے جیسے ہم نے پہلے جانا کہ اس میں کمپلیکسٹیز ہیں، ڈفرینٹ گروپس کے انٹرسٹ ہیں، کلچرل آسپیکٹ ہیں، ٹھیک ہے، اس میں انفراسٹرکچر کی بات ہے، اس میں لائکنگ ڈس لائکنگ ڈفرینٹ ایریاز کی ہے، جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، اور لینڈ کا یوزیج جو ہے اس کی بات ہے. تو اس طرح سے دیٹ از اے ویری کمپلیکس پروسیس کہ جس کی وجہ سے جو ہے ڈیولپمنٹ کے تمام سٹیک ہولڈرز کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے. اور اگر وہ کولیبوریٹ کریں گے اور اپنی پالیسیز اور اپنا نالج جو ہے اس کو انٹیگریٹ کریں گے تو دیٹ میں کنٹریبیوٹ ٹو اربن ڈیولپمنٹ. تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دس کولیبوریشن شوڈ بی ایٹ دا انیشیل فیز آف کو ڈیزائننگ، یعنی کسی پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب لوگ جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہوں اور اس کے انز اینڈ آؤٹس جو ہیں وہ آپس میں شیئر کریں، اور اوور آل جو پروجیکٹ ہے اس کی فیزیبلٹی سب کو اس کا پتہ ہو. اربن گولز اینڈ ڈیسیشن میکنگ، اوور آل جو شہر ہے، جو اربن سیٹلمنٹ ہے، ان کے مقاصد اور ان کے بہتری کے لیے جو بھی اقدام ہوں ان کا سب کو پتہ ہو، اور جو کی فوکل پرسنز ہیں ان کی انوالومنٹ ہو. یہ ایک رابرٹ ایٹال نے ایک ماڈل شیئر کیا ہے کہ کس طرح سے کو ڈیزائن جو ہے وہ ڈفرینٹ فیزز میں ہوتا ہے. کہ سب سے پہلے انڈرسٹینڈنگ کانٹیکسٹ اینڈ گول، کہ کسی بھی ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹ ہے، سٹی ڈیولپمنٹ ہے، اس کے کانٹیکسٹ کو جانا جائے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو نالج پرائرٹیز وائز جو ہے وہ شیئر کیا جائے، اور پھر جو ہے ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو کمپلیٹ کیا جائے. سملرلی یہ والی جو ڈائیگرام ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم اس سارے پروسیس کو زیادہ اچھے طریقے سے انالائز کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے کہہ لیں کہ ایک شہر کی جو آبادی ہے، شہر کی جو ترقی کا عمل ہے، وہ کیسے کہہ لیں کہ لوکل لیول سے پھر ریجن کے لیول تک اور پھر آگے نیشنل لیول تک کس طرح سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور کیسے جو ہے ڈفرینٹ سٹیک ہولڈرز مل کے آپس میں کوآپریٹ کرتے ہیں اور شہر کے اندر ترقی کا عمل ہوتا ہے.